اللہ 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 اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ اے میرے محبوب کی امت، اپنے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اس کی رضا کی طلب میں تم میرے دین کے لیے سر توڑ کوشش کرو، جان مال سے بازی لگاؤ۔ کیوں؟ یا اللہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں چنا ہے۔ کس کام کے لیے؟ اسی کے لیے کہ میرے دین کے لیے کوشش، محنت، جہد تمہارے ذمہ ہے۔ یا اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ کما جعل علیکم فی الدین من حرج، بہت آسان ہے، تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں۔ آسان کیسے؟ تمہاری فطرت میں ڈال دیا ہے۔ روٹی کمانا ہماری فطرت میں ہے۔ صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھک بھی رہے ہیں، اونگ بھی آ رہی، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھنے میں مشکل کام ہے، انسان کی فطرت میں ہے کمانا۔ سخت سردی میں پانی لگا رہا ہے، رات کو سپرے ہو رہے ہیں اور رات کو پانی لگ رہے ہیں شدید سردی میں، دیکھنے میں مشکل، کرنے میں آسان، کہ فطرت میں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ وہ راستہ ہے جو میں نے تمہارے باپ ابراہیم کے لیے طے کیا تھا، جو قربانیوں پہ قربانیاں دیتے چلے گئے اور اللہ کی محبت اور معرفت میں اوپر سے اوپر چڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو ایسا پسند فرمایا کہ 4000 نبیوں کا باپ بنایا۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ، ہوا یا اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہیں، یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ من قبل، پہلے سے، وفی ہاوا، اور اس کتاب میں پہلے بھی تمہارے آنے سے پہلے تمہارا نام مشہور ہو چکا تھا، امتن مسلمہ، امتن مسلمہ، اور اس میں بھی تمہارا نام امتن مسلمہ، مسلمین، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم ساری دنیا کو جا کر لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول تمہاری گواہی دے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ لہذا کیا کرو؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو مضبوطی سے تھامو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور مالدار لوگ زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ ہے تمہارا مولا، اللہ ہی مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، ہے کوئی اس سے عالی شان مدد کرنے والا؟ ہے کوئی اس سے عالی شان مولا؟ وہی ہے۔ یہ چند کلمات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ نے اس امت کو چنا ہے، چنا ہے، اور قرآن میں چناؤ کے لیے 3 الفاظ ہیں، اخترتک، اللہ یصطفی، اللہ یجتبی، یہ 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں۔ اچھی چیز کو چننا، اس کے لیے اختار ہے، چاہے آپ کی نظر میں اچھی نہ ہو، میری نظر میں اچھی ہے تو میں کہتا ہوں اخترت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، موسیٰ میں آپ کو پسند کر چکا ہوں، چناؤ، چناؤ، جیسے ہمارا چناؤ الیکشن سے ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے استفاء، یصطفی، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ استفاء کسے کہتے ہیں؟ خالص چیز کو چننا۔ عبدالحکیم کے بازار میں جا رہا ہے، یار کہ دوں خالص دودھ لب جاوے، خالص دودھ لب جاوے، اس کو عربی میں کہیں گے استفاء، خالص کی تلاش، خالص کا چناؤ،
خالص چیز کو چننا. اللہ یصطفی، اللہ تعالیٰ خالص چیز کو چنتا ہے انسانوں میں سے، نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے، اور فرشتوں میں سے. تیسرا لفظ ہے اجتی، کسی کام کے لیے چناؤ، کسی مقصد کے لیے چناؤ. پسندیدہ چیز کے لیے چناؤ اختارا، خالص چیز کا چناؤ اصطفا، کسی کام کے لیے چناؤ اجتبا. اللہ نے یہ تینوں لفظ نبیوں کے لیے استعمال کیے. انا اخترتک موسیٰ، میں آپ کو چن چکا ہوں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، میں انسانوں میں سے خالص بندے چنتا ہوں، انہیں رسول نبی بناتا ہوں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یوسف علیہ السلام. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى، آدم علیہ السلام. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یونس علیہ السلام. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ابراہیم علیہ السلام. اجتبیناہم وہدیناہم، 1,24,000 انبیاء. اب اللہ تعالیٰ نے ان تین الفاظ کو نبیوں کے لیے استعمال کیا. نبی اللہ کے پسندیدہ، نبی خالص، اور نبی کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی غرض کے لیے. انبیاء کھیتی باڑی کرنے نہیں آتے. 1,24,000 انبیاء ایک کام کے لیے آئے کہ اللہ کا پیغام دنیا کو سنانا، پہنچانا. اذهب الى فرعون انه طغى انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا. انہوں نے کیا کہا؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اجتبا، خاص کام کے لیے چناؤ، پسندیدہ اختار، خالص اصطفا، کسی مقصد کے لیے اجتبا. اب میرے بھائیو، اس امت کے لیے اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا جو نبیوں کے لیے کیا. ثم اجتباہ ربہ، آدم علیہ السلام. فاجتباہ ربہ، یونس علیہ السلام. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یوسف علیہ السلام. اجتباہ وہداہ، ابراہیم علیہ السلام. اجتبیناہم، سارے انبیاء علیہ السلام. اب یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے چن کر کہا ہوجتباکم، ہوجتباکم، ہوجتباکم. سارے اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تھوڑی دیر بات کروں گا، دھیان سے سنیں. ہم نے تمہیں چنا ہے، چنا ہے. استفا کیوں نہیں کہا؟ کہ ہم انبیاء کی طرح ایسے خالص نہیں، ایسے پاکیزہ نہیں. انبیاء کی طرح وہ پاکیزہ، وہ معصوم، وہ ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک. لہٰذا خالص کا لفظ ان کے لیے. اور کام کے لیے چننا، چاہے اس میں کوئی عیب ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس میں کوئی کمی کیوں نہ ہو، لیکن آدمی اس کام کا ہے، آپ نے رکھ لیا. مجھے ڈرائیور چاہیے، وہ ڈرائیونگ بڑی اچھی جانتا ہے لیکن وہ غصے والا ہے، میں رکھ لیتا ہوں کہ کام میرا کرتا ہے، ڈرائیونگ اچھی جانتا ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چنا. وَجْتَبَاكُمْ، یہ امت چنی ہوئی ہے، اس امت کے رسول چنے ہوئے ہیں، اس امت کا دین چنا ہوا ہے، اس امت کی کتاب چنی ہوئی ہے، اس امت کا انتخاب نبیوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. نبی کا 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، ہمارے نبی بھی آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد اور نبیوں سے بالکل مختلف. ہر نبی پیدا ہوا جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں،
ہمارے نبی پیدا ہوئے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک عجب انداز کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، ایک عجب طریقے کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول ہے، پیر کی صبح ہے، اور آپ کی دائی کا نام ہے شفا بنت اسد۔ انہوں نے ہاتھوں میں لیا ہے تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، سارے کمرے میں۔ بچہ پیدا ہونے سے خوشبو پھیلتی ہے، بچہ پیدا ہونے سے خوشبو پھیلتی ہے، یہ گندگی باہر آتی ہے، ماں کے پیٹ کی گندگی باہر آتی ہے۔ ہمارے نبی تشریف لائے، خوشبو پھیل گئی، ٹھیک۔ اچھا، بچہ پیدا ہوتا ہے، سارا جسم گندا ہوتا ہے، نہلایا جاتا ہے۔ ہمارے نبی ماں کے پیٹ سے نکلے پاکیزہ، دھلے دھلائے، صاف، بالکل پاک، ٹھیک ہے۔ بچہ باہر آتا ہے، اس کی ناف اور ماں کی آنت جڑی ہوتی ہے، پھر اس کو باہر کاٹتے ہیں۔ ہمارے نبی جب آئے تو ناف ماں کے پیٹ سے کٹ کے باہر آئی تھی، باہر نہیں کاٹنا پڑا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ باہر کیا جاتا ہے، لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اب ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آئے۔ تو 4 خصوصیات جو کسی میں نہ ہوئیں، پیدا ہوئے خوشبو پھیل گئی، پیدا ہوئے پاک صاف دھلے دھلائے، پیدا ہوئے ناف کٹا ہوا، پیدا ہوئے ختنہ کیا ہوا، لہٰذا دائی بھی حیران ہے، ماں بھی حیران ہے، بچے کو دیکھ رہی ہیں، ماں کے پہلو میں لٹایا، 5واں عجوبہ، 5واں معجزہ، پہلو میں لٹایا، ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے، فل پورا سجدہ، گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ رکھ کے، لمبا سجدہ۔ ماں بھی ڈری ہوئی، دائی بھی ڈری ہوئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آتے ہی میرے حبیب نے پیغام دیا کہ میں سجدوں کو زندہ کرنے آیا ہوں۔ عبدالحکیم والو، نمازیں نہ چھوڑنا، لیکن چھوڑ گئے، 90% چھوڑ گئے۔ تو سارا پاکستان پھرا، ساری دنیا اللہ نے پھرائی، 10% سے زیادہ نمازی کوئی نہیں۔ ایک ملک دیکھا افریقہ میں، موریتانیہ، جہاں ایک آدمی بے نمازی کوئی، زندگی میں ایک ہی ملک ہے، پر اس کی آبادی تھوڑی سی ہے، لیکن جتنی بھی ہے، ایک آدمی، مرد، عورت، بچہ بچی بے نمازی نہیں۔ اور دیہات صحرا میں ہے، 95% صحرا ہے، 5% زراعت ہے، پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے، اور دیہات کا ہر بچہ بچی حافظ قرآن ہے، ہر بچہ بچی۔ وہاں جا کے تھوڑی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، آپ نے سجدہ کر کے اعلان کیا کہ سجدوں کو زندہ کرنے آیا ہوں، اور دنیا سے جاتے ہوئے اعلان کیا، جب آپ جا رہے تھے آپ آئے 12 ربیع الاول، 571 عیسوی، 12 ربیع الاول، پیر کی صبح۔ جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو 12 ربیع الاول، 7 جون 633 عیسوی، 11 ہجری، اور پیر کا دن 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم، اور آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے نوکروں پہ رحم کھانا، سخت نہ ہو جانا، جابر نہ ہو جانا، ظالم نہ بننا، اپنے ملازموں پر، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، فرعون نہ بننا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، جائیداد دیا ہے، امتحان ہے، تیرا حق نہیں ہے۔ آئے، سجدہ کیا، لمبا سجدہ۔ جب تشریف لے جا رہے ہیں، 12 ربیع الاول ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، پھر الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اس کو دہراتے 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 آخری الفاظ اللہم الرفیق الاعلی، بس اب تو اپنے پاس ہی بلا لے۔ اللہ اللہ۔ سجدے سے ابتدا کی اور سجدے پہ انتہا کر کے امت کو، انسانیت کو پیغام دیا کہ اپنے ماتھے کو زمین پہ
ٹکاتے رہنا. تمہاری بلندیاں سجدوں میں چھپی ہوئی ہیں، تمہاری عزتیں نماز میں چھپی ہوئی ہیں. اللہ کسی امت پہ 5 نمازیں فرض نہیں تھی، اس امت پہ 5 فرض ہوئیں. پہلی امتوں پہ 2، ان پر 5. ان کی نمازوں میں کتاب نہیں پڑھی جاتی تھی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے. ہماری نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمارا بچہ بھی حافظ ہے، بوڑھا بھی حافظ ہے. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں تھا مکہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، حج پہ آئے ہیں یا عمرے پر آئے ہیں، حرم میں داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں ایک طرف رکھا، اللہ اکبر نماز شروع کی، اور الف لام میم ذالک الکتاب سے تلاوت شروع کی. ان کو جستجو ہوئی کہ یہ سورہ بقرہ سے جو ابتدا کی ہے، شروع کی بلد دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں. کہ میں بیٹھ گیا پاس، بقرہ گزر گئی، آل عمران گزر گئی، نساء گزر گئی، مائدہ گزر گئی، سورہ انعام گزر گئی، اعراف گزر گئی، انفال گزر گئی، توبہ گزر گئی، یونس گزر گئی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس پہ جا کے رکوع کیا. اول تو پڑھنے والے 10% ہیں، 90% تو پڑھتے ہی نہیں. 30% جمعہ پڑھ لیتے ہیں، 70% جمعہ بھی نہیں پڑھتے. آتے ہی سجدہ، پھر یوں سجدے کے بعد سر اٹھایا، سینہ تان کے، اس ہاتھ کا سہارا لیا اور اس ہاتھ کو یوں کیا، شہادت کی انگلی اٹھائی، سارے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا، چاروں طرف روشنی روشنی پھیل گئی. اور پھر گرے، اور وہی معصوم بچہ 15 منٹ کی عمر کا، 20 منٹ کی عمر کا، آدھے گھنٹے کی عمر کا. ماں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہے؟ اٹھا کے گود میں لیا. ایک دم جیسے ہمارے سردیوں میں دھند آتی ہے، کوئی ہیڑ جس کو ہم کہتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، پورے کمرے میں دھند پھیل گئی اور بچہ نظر نہیں آ رہا. 2 فٹ پہ دھند میں سے آواز آئی، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته. اس بچے کو مشرق پھرا دو، مغرب پھرا دو، شمال پھرا دو، جنوب پھرا دو، کائنات پھرا دو، دنیا کو بتا دو، عبدالحکیم والوں کو بھی بتا دو. اس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. وہاں سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. چھوٹے سے ملک میں ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے. میرے اللہ کی جنت میں محمدی ویزا چاہیے، بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے. اس بچے کو پھراؤ، ساری کائنات کو بتاؤ یہ ہیں وجہ کائنات، یہ ہیں اللہ کے محبوب اور حبیب، یہ ہیں جن کے پیچھے چلیں گے مرد یا عورت تو انہیں اللہ ملے گا، دنیا اور آخرت کی عزتیں ملیں گی. تاکہ جان لے دنیا، پہچان لے دنیا آپ کی ذات کو، آپ کی صفات کو، آپ کی ہستی کو، آپ کے حسب نسب کو جان لیں. کیونکہ یہ واحد ہستی ہیں جن کی ہر چیز کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. کسی نبی کی زندگی اور سیرت اس طرح محفوظ نہیں جیسے میرے نبی کی زندگی اور سیرت محفوظ ہے، موجود ہے. کسی نبی کی ایسے محفوظ نہیں ہے. لہذا آپ کی زندگی اسی طرح چمکتی رہے گی جیسے قرآن چمک رہا ہے، ایسے ہی روشن رہے گی جیسے قرآن روشن ہے. آپ کو بڑے عالی خاندان میں چن کے ڈالا، سارے آدم کی نسل کا نچوڑ نکال کے عرب بنائے، پھر عرب کا ارک نکال کے مضر بنائے، عرب کی شاخ ہے، پھر مضر کا ارک نکال کے قریش بنائے، پھر قریش کا ارک نکال کے ہاشم بنایا، پھر بنی ہاشم کا ارک نکال کے محمد مصطفیٰ بنائے. سارے عالم کی عزت، سرداری، خاندانی، کسی کی پیڑھی آدم تک نہیں جاتی. واحد اللہ کے محبوب ہیں جن کی پیڑھی آدم تک جاتی ہے.
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناقش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن خینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام انا خیرکم ابن و نفسا. آپ نے کہا نہ میرے جیسا کسی کا خاندان ہے نہ میرے جیسی کسی کی ہستی اور ذات ہے. میں ذات میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں اور اپنے نسب خاندان میں بھی سب سے اعلیٰ سب سے برتر. کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی وسأبلھا ببلالھا. ہر رشتہ قیامت کا دن ٹوٹ جائے گا, ہر تعلق قیامت کا دن ٹوٹ جائے گا, میری رشتہ داری کا تعلق نہیں ٹوٹے گا. میں اپنی آل کو پانی لگاؤں گا, بس ابلھا ببلالھا, میں پانی لگاؤں گا. آپ کی آمد عجیب و غریب. پھر اعلان ہو رہا ہے اس سے آدم کے اخلاق دو. آواز آ رہی اسی دھند میں, اسے شیس کی معرفت دو, اسے نوح کی شجاعت دو, اسے ابراہیم کی دوستی دو, اسے اسماعیل کی قربانی دو, اسے صالح کی فصاحت دو, اسے لوط کی حکمت دو, اسے اسحاق کی رضا دو, اسے یعقوب کی بشارت دو, اسے یوسف کا جمال دو, اسے موسیٰ کا جلال دو, اسے یوشع کا جہاد دو, اسے دانیال کی محبت دو, اسے الیاس کا وقار دو, اسے داؤد کی شیریں زبان دو, اور اسے ایوب کا صابر دل دو, اور اسے الیاس کی طاعت دو, اسے یونس کی طاعت دو, اور اسے یحییٰ کی عصمت دو, اور اسے عیسیٰ کے اخلاق دو علیہم الصلوات والتسلیمات, اسے عیسیٰ کا زہد دو. وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ. اور جو کچھ ہم نے نبیوں کو دیا وہ سب اس بچے کو دے دو. پیدا ہوتے ہی 1,24,000 نبیوں کو جو ملا پیدا ہوتے ہی ملا. 63 سال پرواز 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 پرواز. کون پکڑے گا, کون پہنچے گا, کون جانے گا؟ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے حبیب کا مقام کیا ہے, ہستی کیا ہے, حیثیت کیا ہے. نماز پڑھا رہے ہیں آپ, نماز چلنا شروع کر دیا, نماز میں چلنا شروع کر دیا. اور دیوار کے ساتھ یہ جو محراب ہے نا, محراب یہ ہمارے نبی کے دور میں نہیں تھی, یہ عمر بن عبدالعزیز نے 2 کام کیے. اموی خلیفہ مینار بنایا, محراب بنایا. اس سے پہلے نہ محراب تھا اور نہ مینار تھا. مینار حضرت عمر بن عبدالعزیز اور محراب. تو آپ نماز کے جا کے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو, پھر یوں واپس ہٹے اور پھر مصلی پہ کھڑے ہو گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ تو آپ نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا, مجھے اللہ نے جنت دکھائی, انگوروں کے گچھے باہر نکل رہے تھے دیواروں کے, تو ان کو دیکھ کے میں آگے چلنا شروع ہو گیا. کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ میں. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر اور عرش کے نیچے. بیسمنٹ, بیس, بنیاد. بنیاد کیا ہے جنت کی؟ 7واں آسمان. چھت کیا ہے؟ اللہ کا عرش. اور 7 آسمان کو نظر چیر کے جنت کو دیکھ رہی ہے, وہ آنکھ کیسی اٹھی؟ پھر آپ نے کہا پھر اللہ نے مجھے دوزخ دکھا, تو میں اس سے ڈر کے پیچھے ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گیا. اب دوزخ جنت کہاں ہے جو آنکھ وہاں تک پہنچ جائے, وہ ہستی کیسی ہوگی؟ تو چلو جنت بھی چھوٹی چیز ہے اور دوزخ بھی چھوٹی چیز ہے, مخلوق ہی تو ہے.
جو آنکھیں اللہ کو دیکھ لے وہ کیسی آنکھ ہوگی؟ اللہ ہی دیکھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ارنی انظر الیک، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں، یہ نہیں آپ دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیا کرتے تھے کہ نہیں اللہ ہے کری تبھی کھا پہ ویکھی جیسے۔ تو اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں پہاڑ دے اتے تجلی پا رہے ہیں، جو ٹک گیا تو بھی ٹکی جیسے۔ تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب تجلی پڑی پہاڑ پر، پہاڑ تو ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش۔ جب ہوش آیا تو سبحانک انی تبت الیک، یا اللہ جاندی کر معافی کر، ہوں نہیں منگدا میں تیرے کو۔ حدیث سناؤ یا موسیٰ لن ترانی، یہ تو قرآن کی آیت ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ حدیث سے کہہ رہا ہوں یا موسیٰ لن ترانی، اب یہ حدیث کے لفظ ہیں، قرآن کے نہیں۔ قرآن میں یا موسیٰ نہیں ہے، یا موسیٰ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ لن یرانی حی الا مات، مجھے زندہ دیکھے گا مر جائے گا۔ ولا رطب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ، زندہ دیکھے گا مجھے مرے گا، تر دیکھے گا خشک ہو جائے گا، خشک دیکھے گا بکھر جائے گا۔ ہاں انما یرانی اہل الجنہ الذین لا تنام اعینہم ولا یفنا شبابہم ولا تبلا ثیابہم۔ موسیٰ مجھے دیکھنے کے لیے جنت میں آنا پڑے گا، مجھے وہ آنکھ دیکھے گی جو نیند سے پاک، وہ وجود دیکھے گا جو بڑھاپے سے پاک اور موت سے پاک، اور جس کے کپڑے میلا ہونے سے پاک۔ جنت میں اپنا دیدار کراؤں گا، دنیا میں نہیں۔ اور 7 آسمان سکڑ گئے، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، اور جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اس سے آگے اتنا بھی گیا تو میں ختم، جل جاؤں گا۔ آپ اس سے بھی اوپر گئے، پھر عرش کے اوپر، پھر 70,000 نور کے یعنی بے شمار نور کے پردے اٹھے، اور میرے نبی نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا۔ دیکھا ہی نہیں، گفتگو بھی ہوئی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے نبی اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے حبیب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا ہستی ہیں، کیا پرواز ہے، کیا بلندی ہے۔ جو کچھ نبیوں کو دیا دے دو، پھر ترقی، پھر ترقی۔ لہذا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس ہستی کا مقام کیا ہے، بلندی کیا ہے، حیثیت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے حبیب بنایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اللہ نے ہمیں جب نبی دیا تو وہ بھی عجب انوکھے انداز کے، پھر نام محمد، نام احمد، اللہ کا نام اللہ، میرے نبی کا نام محمد، دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو۔ محمد کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں، با تا فا جیم خا زال شین ضاد فا قاف، یہ کمزور حرف ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ اپنے حبیب کے نام رکھے محمد اور احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ ہم نے اللہ کو خدا کہنا شروع کیا، ہمارے علماء بھی، ہمارے عوام بھی، ہمارے پڑھ لکھے بھی، ہمارے ان پڑھ بھی، اللہ کی عادت چھوڑ کے خدا کا لفظ زبان پہ لے آئے۔ منع نہیں، خدا بھی اللہ کی صفت کا ہے۔ خدا کسے کہیں؟ جس کو کسی نے نہ بنایا۔ خود آ کا مخفف ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، لیکن یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ اور میرا اللہ اپنا نام اللہ رکھ رہا ہے، لہٰذا میں ہر جگہ یہ منت کر رہا ہوں، اللہ کہنا سیکھو، اللہ کہنا سیکھو، اللہ کہنا سیکھو۔ ایک عجیب بات بتاؤں، خدا کہو،
کہو، اب کہو اللہ۔ جب ہم خدا کہتے ہیں زبان معلق ہوتی ہے، جب ہم اللہ کہتے ہیں تو زبان تالو سے لگتی ہے، اللہ لگتی ہے نا۔ انسانی جتنے حواس خمسہ ہیں وہ یہاں آ کے کنیکٹ ہو رہے ہیں، تالو میں آ کے کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ جو اپنا حافظہ تیز کرنا چاہے اپنی زبان کو تالو سے لگایا کرے، اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا، حافظہ کھل جائے گا۔ تھوڑی دیر یوں کر کے بیٹھا کرو، جو پڑھنے والے بچے ان کو بتا رہا ہوں، زبان اے نہیں پڑھو ہی نہیں تو صرف این کر کے بیٹھے رہو، زبان تالو سے لگاؤ، تھوڑی دیر حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جب تم کہتے ہو اللہ تو پوری زبان تالو سے لگ جاتی، پوری زبان تالو سے لگتی۔ بھائیو آپ سب سے کہتا ہوں، عورتیں بھی سن رہے، اب اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا ترجمان صرف اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، اللہ الذی یبدأ الخلق ثم يعیدہ، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ کہنے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ کہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا کہنا ناجائز ہے، جائز، لیکن اللہ کو پسند اللہ ہی ہے۔ وہ اللہ کہتا ہو میرا نام اللہ ہے، یہ تسی کی خدا خدا لائی ہو دیو، کہو اللہ بغیر نکتے کے، ہیں محمد احمد بغیر نکتے کے۔ آگے چلو، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، ٹھیک ہے؟ اللہ کے 4، محمد کے 4، احمد کے 4، کتنے بن گئے؟ 12، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف۔ اللہ جمع محمد جمع احمد 12، لا الہ الا اللہ 12، محمد الرسول اللہ 12۔ یہ کلمے کا حسن ہے، یہ کلمے کا حسن ہے، میرے اللہ کے نام کا حسن ہے، یہ میرے نبی کے نام کا حسن ہے۔ پھر قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد، الحمد۔ محمد کی میم ہٹاؤ تو کیا نکلے گا؟ حمد۔ احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا نکلے گا؟ حمد۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام حمد سے نکالا اور قرآن حمد سے شروع کیا اور انتہا بھی حمد پہ کی۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابتداء قرآن الحمدللہ رب العالمین، انتہا وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب جنت دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور پھر کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کسے کہیں؟ تعریف کرنا۔ کون سی تعریف؟ جو اس کے لائق ہو، جو اس کے لائق ہو، جو اس کا حقدار ہو۔ مدح کسے کہیں؟ تعریف جو کسی عوض میں ہو۔ مدح خوشامد کو بھی کہتے ہیں، اور مدح عوض میں تعریف کو کہتے ہیں۔ اور الحمد ہوتا ہے کہ وہ ذات ہی قابل تعریف ہے، مدح میں خوشامد کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے المدح للہ سے قرآن شروع نہیں کیا، الحمدللہ۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، وہ مدح ہے، حمد نہیں۔ یہاں خوشامد مراد ہے، تعریف سے مراد خوشامد ہے، جو تمہاری خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ تعریف نہیں، تعریف تو میرے نبی نے کی ہے۔
میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا، جی ادھر آئیے، جی ادھر آئیے، آپ یہاں سے ادھر سے گزر۔ سلمان فارسی یوں کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے؟ کہ یہ ابو بکر، یہ ابو بکر جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ آپ تو خود تعریف کر رہے ہیں۔ عمر جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے۔ مجھے خیال ہے میں قریشی ہوں، محل عالی شان ہے، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ تو آپ تعریف کر رہے ہیں۔ عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق عثمان ہے۔ یوں حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، کہا علی راضی ہو؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے، سودا منظور ہے؟ تو حضرت علی رونے لگے، کہا جی بس میرا گھر پورا ہو گیا، میرا گھر پورا۔ تو آپ کے گھر کے سامنے گھر، طلحہ، زبیر، ہر نبی کا جنت میں ایک خادم، خادم حواری کا ترجمہ نہیں ہے لیکن قریب قریب، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ آپ تو خود تعریف فرما رہے ہیں۔ خوشامد حرام ہے، خوشامد جو ہمارے ملک کا ناسور ہے۔ بڑوں کی خوشامد، چھوٹوں پہ لعنت۔ اوپر والوں کو مکھن لگاتا ہے، نیچے والوں کو ڈنڈے لگاتا ہے۔ الحمد، سب تعریف ہے اللہ کی، کون کرے گا؟ احمد میں حمد ہے، محمد میں حمد ہے۔ احمد کا مطلب ہے ایسی تعریف کرنے والا کہ کوئی اس جیسی تعریف کر نہ سکے۔ تو الحمدللہ رب العالمین احمد، اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے جو حبیب آ رہے ہیں یہ میری وہ تعریف کریں گے کہ نہ پہلے کسی نے ایسی کی نہ آئندہ کوئی ایسی کرے گا۔ احمد۔ محمد، میم ہٹا دو، حمد میم لگا دو، محمد۔ محمد کا مطلب کیا ہے کہ میرے بعد یہ وہ ہستی ہیں جن کی ایسی تعریف ہوگی نہ پہلے کسی کی ہوئی نہ آئندہ کسی کی ہوگی۔ اور محمد یہ وہ ہستی ہیں جن کی تعریف ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، بار بار ہوگی۔ محمد کے لفظ کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی بار بار تعریف ہو، اور ایسی تعریف ہو جو ان کے لائق ہو، اس میں خوشامد ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم جتنے بھی اللہ کے نبی کی تعریف کریں گے آپ اوپر ہوں گے، ہماری تعریف نیچے ہوگی۔ خوشامد میں تو بندہ ہیٹ ہوندہ تعریف ہوتے ہوندی نا۔ اور حمد کیا ہے کہ ہستی وہاں ہے، تعریف یہاں ہے، پہنچ نہیں پا رہی، پہنچ ہی نہیں پا رہی۔ پھر ہم یہاں پہنچے، وہ اس سے اور آگے چلے گئے، پھر ہم وہاں پہنچے، اس سے اور آگے چلے گئے۔ تو حمد وہ تعریف ہے جو کسی ذات کے لائق ہو اور اس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ ہم اللہ کی تعریف کتنی کریں گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی کی تعریف کتنی کریں گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ کیا خوبصورت نام اللہ نے رکھا ہے، کیا دونوں نام کتنے خوبصورت اللہ نے بنائے، کتنی مطابقت جوڑی کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کتنے نبیوں کے نام جڑے۔ ایسا توازن کوئی نہیں، 4 جمع 4 جمع 4 اور 12 جمع 12، ایسا توازن آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی ایک نبی کا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے۔ آخرت میں کیا دیکھو گے؟ آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کا دن دیکھنا سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے۔ آپ مسجد میں آئے، سامنے ایسے لوگ بیٹھے تھے، آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا مجھے دیکھو، دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں دیکھ رہے۔ ہَكَذَا نُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں عمر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب و غریب
نظام چلایا اپنے حبیب کے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ سب سے پہلے میں نکلوں گا، سب سے آگے میں چلوں گا، ساری کائنات میرے پیچھے چلے گی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میری شفاعت کے بغیر حساب شروع نہ ہوگا، آپ کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہوگا، آپ کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے گا، سب سے پہلے جنت میں قدم رکھنے والے آپ ہوں گے۔ ایک عجیب حدیث سنو، آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو ایک عورتوں کا گروہ مجھ سے آگے آ جائے، مجھ سے آگے تو آپ فرمائیں گے تم کون ہو؟ اپنے نبی سے آگے کون ہو؟ کہ یا رسول اللہ ہم وہ ہیں آپ کی بیٹیاں جو دنیا میں جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور اپنے جذبات اپنے سینے میں سلا کے مر گئیں، ہم وہ ہیں۔ آپ نے کہا میرے آگے آگے جا رہی ہوں، تو سب سے پہلے یہ امت جائے گی، سب سے پہلے ہمارے نبی جائیں گے، پھر یہ امت جائے گی۔ یہ آخرت کی شان ہے، مقام محمود آپ کے لیے ہے۔ 1000 جنت خادم آپ کے چاروں طرف کھڑے ہوں گے، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جنت کے 8 دروازے بند ہوں گے، کوئی کھلوا نہ سکے گا، ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی منت کریں گے دروازہ کھلائیں، وہ سب کہیں گے ہم نہیں کھلوا سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس، وہ کھلوائیں گے، سارا امت ساری انسانیت اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو کر کہیں گے یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ نے کہا میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا۔ کیسے کھلوائیں گے؟ سجدے میں سر رکھیں، اللہ کی تعریف کریں گے، میرے رب کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھائیے سوال کیجئے پورا ہوگا، شفاعت کیجئے قبول۔ کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ کہیں گے آپ پہل کریں، آپ پہل کریں، آپ کے بغیر نہیں کھل سکتے، کہ میں حاضر۔ ایسے ایک سواری اڑتی ہوئی آئی تھی، جیسے جہاز نہیں آتا وہ اگر لینڈ کرے گا، آپ اس سواری پر یوں تشریف فرماؤں، اس کی جو رسی ہے، اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے گی، اوپر نہیں رہے گی، نیچے گر جائے گی۔ اس رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ڈرائیور آنے والا ہے، کوئی کوچوان آنے والا ہے جو اس سواری کو پکڑ کے آگے آگے چلے گا، کسی کے بھاگ جاگنے والے ہیں۔ اس سے بڑا نصیب کس کا ہوگا جو میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے چلے گا۔ لہذا سارا مجمع ویکھی جاندے کون بھائی کون بھائی کون بھائی، ہر پاس این ویکھی جاندے، اوپر والے کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ، آج وہ اس کا حقدار ہے کہ جو میری خاطر اتنا پسا کہ کوئی اتنا نہ پسا، مکے کی گلیوں میں ایسا گھسیٹا گیا کہ کوئی ایسا نہ گھسیٹا گیا، ایسا دکھ جھیلا کسی نے ایسا نہ جھیلا، انگاروں پہ لٹایا گیا، احد احد کوڑے مارے گئے، احد احد دھوپ میں کھڑا کیا، احد احد گلیوں میں گھسیٹا گیا، احد احد بلال آؤ میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ۔ آپ نے کہا بلال میری سواری کے لگام پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ آگے چلے گا۔ پھر آپ جنت کے دروازے پر آ کر اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ، تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ میں جنت کا جنرل مینیجر، آج کا ترجمہ ہے رضوان، میرے اللہ کا فرمان تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولو، تم نے خود کھولنا ہے، میں نے آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں کھولا، نہ آئندہ کھولوں گا، کھلے گا، اب میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے جائیں گے، مسکین لوگ پہلے پہلے جائیں گے، مالدار پیچھے، غریب آگے، دائیں بائیں میرے نبی کو غریبوں نے گھیرا ہوگا، اور آپ اس شان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے کہ آپ کی امت کے فقیر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ 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 اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأرضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما أذرين اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم
یا من اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یا من عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، یا من بیدہ مقالید الامور، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ وعلی ذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے رب کریم اللہ، تو نے ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اے رب کریم مولا، تیرا نام علیم ہے، تیری صفت علیم ہے، علم تیری صفت ہے۔ اے کریم مالک، ہم نے زندگی گزاری لیکن ہم نہ تیری ذات کو پہچان سکے، نہ تیرے قرآن کو پہچان سکے۔ ہم نے اور چیزوں میں مہارت حاصل کی، اور چیزوں میں آگے بڑھے پڑھے، اپنے طور پر ہم علامہ کہلائے، ڈاکٹر کہلائے، مولانا کہلائے، لیکن تیری عزت کی قسم آج بھی تجھ سے دور ہیں، تیری محبت سے نا آشنا ہیں، تیرے حبیب کی محبت سے نا آشنا ہیں، تیرے نام کی لذت سے یہ زبان محروم ہے۔ ہماری زبانیں کھانوں کی لذت تو جانتی ہیں، تیرے نام کی لذت سے نا آشنا ہیں۔ اپنے دکھوں پہ ہماری آنکھیں رونا جانتی ہیں، تیری محبت میں رونے سے نا آشنا ہیں۔ اپنے رشتے ناتوں پر رونے کی آشنا ہیں، تیرے حبیب کے لیے رونے کے لیے یہ آنکھیں نا آشنا ہیں۔ اے میرے رب، ہم اس زمانے کے بڑے فقیر لوگ ہیں، ہم تیری بارگاہ میں یہ سب علمی طبقہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، یہ سب تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے، اگر تیرا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل ہیں، تیرے نبی کا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل، تیری محبت میں یہ آنکھ اگر اشک بار نہیں تو ہم اندھے ہیں، تیرے حبیب کی محبت میں اگر آنسو نہیں ٹپکتا تو ہم اندھے ہیں۔ یا اللہ تیرے خوف سے اگر آنسو نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے، تیری رحمت کے لیے یہ اگر آنسو نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے۔ اے میرے رب، زندگی بیتی گئی اور بیتتی چلی جا رہی، چند صبحیں چند شامیں باقی ہیں، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہمیں وہ دل دے دے جو تیری محبت میں دھڑکتا ہو، جو تیرے حبیب کی محبت میں دھڑکتا ہو، ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری محبت کے نور سے روشن ہو، تیرے حبیب کی محبت کے نور سے روشن ہو، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تجھے یاد کر کے آنسو بہائے، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تیرے حبیب کو یاد کر کے آنسو بہائے، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو بے حیائی کے منظر کے سامنے جھک جائے، ہمیں نظروں کی بے حیائی سے بچا۔ اے مالک، میرا پورا معاشرہ بے حیائی کی لپیٹ میں آ، میری ساری نسل میرے ایسی بے حیائی کے مناظر نہ کبھی اتنے سستے ہوئے تھے، نہ کبھی اتنے عام ہوئے تھے۔ بے بسی ہے جیسے یا اللہ ملاح کے ہاتھوں سے کشتی بے قابو ہو جائے اور وہ موجوں کے رحم و کرم پر ہو۔ اے میرے مالک، تیری عزت کی قسم، تیرے حبیب کی امت اس کشتی کی طرح ہے جو ملاح کے ہاتھوں سے بے قابو ہو چکی ہے اور نفس و شیطان کی بے رحم موجوں کے حوالے ہے۔ یہ پرزے ہو رہے ہیں، یہ ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہ آوارگی کی دلدل میں پھنس چکے، یہ بے حیائی کی دلدل میں پھنس چکے، یہ حرام کی دلدل میں پھنس چکے، کوئی نظر نہیں آتا، کہیں سے کوئی صبح کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ اے مالک، تو ہر رات پہ صبح لاتا ہے، یہ رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، 300 سال کا زمانہ بیت گیا میرے مالک، افق کو دیکھ اکھیاں ہی پک گئی ہیں میرے مولا، زندگی کا اکثر حصہ تو صبح کی امید میں کٹ گیا۔ اے مالک، بڑی تمنا ہے کہ آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں ایمان کی صبح دکھا دے، حیا کی صبح دکھا دے، محبت کی صبح دکھا دے۔ ساری امت نفرت کے دلدل میں، بے حیائی کے دلدل نے میری نوجوان نسل کو کھا لیا۔ اے کریم مالک، یہ امت تو بڑے حیاؤں والی تھی، اس امت کے حیا سے
فرشتے رش کرتے تھے. اس امت کی بیٹیوں کے حیا کو دیکھ کر فرشتے رش کرتے. آج اسی امت کی بیٹیوں نے گھنگرو بات. ہماری راتیں کبھی تیری یاد سے آباد تھی، کبھی ہماری خلوتیں تیری محبت سے آباد تھی. اب میری نسل کی خلوتیں تباہی سے آباد، آوارگی سے، بے حیائی سے آباد. تو آجا میرے مالک، آجا میرے مالک، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ. ہم بھی اسی کی امت تھی. پہلے لوگوں نے تو ماحول بڑا اچھا دیکھا تھا، صحابہ نے تیرے نبی کو دیکھا، تابعین نے تیرے نبی کے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تیرے نبی کے صحابہ کے ساتھیوں کو دیکھا، چاروں طرف پاکیزہ ماحول دیکھا. میرے مولا، میری نسل تو چاروں طرف ننگ دیکھ رہی ہے، آوارگی دیکھ رہی، تباہی دیکھ رہی. موبائلوں میں تباہی کے سارے پیغام ہیں یار. پہلے گناہ کے لیے چل کے جانا ہوتا تھا، آج گناہ چل کے آ گئے، کمروں میں آ گئے، گھروں میں آ گئے. اے میرے مولا، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، جانے کا راستہ ہی نظر نہیں آ رہا. اے اللہ، اے مالک، صرف تو ہے میرے مالک جو بے بس نہیں ہے بلکہ پوری طرح قادر ہے، چارہ گر ہے، چارہ ساز ہے، راہ بر رہنما ہے. بے بسی ہماری صفت ہے، قدرت تیری صفت، عاجزی ہماری قدرت تیری صفت، جہالت ہماری صفت ہے، علم تیری صفت، گناہ ہماری صفت، مغفرت تیری صفت. اے مالک، اس تعلیمی ادارے والے بیٹھے ہیں اس لیے میں بے قابو سا ہو گئی. ہمارے تعلیمی ادارے سو گئے، خشک ہو گئے، پانی چشمے خشک ہو، سب کاروبار بن گیا. یا اللہ، تو آجا، تجھے تیرے حبیب کے ان آنسوؤں کا واسطہ جنہوں نے عرش فرش کو ہلا دیا تھا، ان آہوں کا واسطہ جنہوں نے فرشتوں کو رلا دیا تھا، تیری رحمت کے در کھلوائے تھے. ہم انہی کے امتی ہیں. اور تیرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن جنت البقیع سے واپس آتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو صحابہ نے عرض کی تھی، یا رسول ہم آپ کے بھائی؟ تو تیرے نبی نے فرمایا تھا، نہیں، تم میرے ساتھی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے. اے مالک، ہم تو بڑے کمینے گندے سے لوگ ہیں، تیرے نبی نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا ہے. تجھے اسی بول، نبی کے اس بول کا واسطہ یا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ رحم کر دے، کرم کر دے. ہمیں غیروں سے گلہ نہیں، ہمیں اپنوں نے خنجر سنبھالے ہوئے ہیں. آج خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا. سینے میں گولیاں اتارنے والے غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا. راہزن غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا. یہ گھنگرو کی چھن چھن نے میرے معاشرے کو چھلنی کر دیا ہے. یہ غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا. تیرے رحمتوں کے واسطے سے ہم سوال کرتے، ہمیں بھی کوئی پاکیزہ معاشرہ دکھا دے، پاکیزہ ماحول دکھا دے، ماں کی عزت دکھا دے، بیٹیوں کی. تم دنیا میں پاک دامن بن کے رہو، اللہ جنت کی حسین ترین بے خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرے گا جو مٹی سے نہیں بنے، مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنے. مشک، عنبر، زعفران، کافور. اور ان کا قد اس تمہاری بلڈنگ سے بھی اونچا ہے. 130 فٹ ان کا قد ہے. 130 فٹ. اماں حوا اور ابا آدم 130 فٹ کے تھے. یہ وقت کی رفتار نے ہمیں کے یہ 5 فٹ کر دیا ہے. آگے اور چھوٹے ہو گئے. ایک زمیندار نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کو مالش کر. مراسی کی تے مالش کی، تھوڑی دیر کو کر سو گئے. تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے. جب مراسی کی صبح آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب، ان گلے میں مارے گئے. ان کا زمیندار میرے کانا پالا، اس نے اپنا خرگوش لا کے کھڑا کر اس کی مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلے، وہ میرا گھوڑا کی دیکھیں گے آئے کھڑے ہوتا ہے. گھوڑا بیٹا سیوڑ ہمارے زبان میں خرگوش کی بیٹا بیٹا سیوڑ بیٹا خرگوش ہے نا سائیں گھوڑا ہے. ساری رات مالش کی تھی، گھاس کے آئے سیوڑا کرو. 130 فٹ کو
ٹائم نے پیسج آف ٹائم نے رندہ پھیر 5 فٹ کر دیا. جنت کی لڑکی 130 فٹ پر ہے. اگر تم 5 فٹ میں چلے گئے تمہیں تو وہ جئی پالا نہیں کرنی. میرا کہ میرا شوہر انعامدار کدھر مر گیا. ایدو کا ڈھنگ آئے تمہیں بھی اللہ 130 فٹ کر دے. اور لمبے بال حسن ہوتا ہے. جنت کی لڑکی کے بال کندھوں پر نہیں ہیں, شانوں پر نہیں ہیں, سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی انگلی کا بوسہ لیتے ہیں. 130 فٹ لمبے بال. جب یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں لاکھوں سورج چمکنے لگتے ہیں. کروڑوں ہر بال میں سے شعائیں نکلتی ہیں. جیسے یہ اسکیل کو نہیں سجاتے مختلف رنگوں سے, ایسے اس کے بالوں سے مختلف رنگ نکلتے ہیں. پوری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں. اس کے یہ بالوں کا حسن ہے.